شہرت کا سوداگر یا اقدار کا ترجمان، رجب بٹ اور ہم۔ رجب بٹ ایک عام سا لڑکا جو یوٹیوب پر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں دلوں تک پہنچ گیا۔ اس کے ویڈیوز میں ہنسی تھی، گھر کے مناظر تھے اور وہ سب کچھ جو عام طور پر لوگ صرف پردے کے پیچھے رکھتے ہیں۔ مگر یہی سب کچھ کبھی محبت کی علامت بنا تو کبھی اعتراض کی پہچان۔ یزید پر لعنت، مگر کیسے؟ رجب نے اپنے ویڈیو میں یزید کو لعنتی کہا، اور بلا شبہ یزید لعنتی ہے۔ جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، اسلام کے دامن کو خون سے رنگا، اس پر لعنت کرنا ہر حق پسند مسلمان کا ایمان ہے۔ یزید پر لعنت حق ہے، مگر اس حق کو ادا کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ ممبر پر، محراب پر، ماتم کی زبان میں یا ممبر کی فصاحت میں، مگر یوٹیوب کے کمرے میں بیٹھ کر ویوز کی دوڑ میں مذہب کو استعمال کرنا، یہ قابل افسوس ہے، ناقابل قبول۔ فیملی کو دکھاوا یا محبت؟ کیا اپنے والدین، بہن، بیوی، گھر، کمرے، لباس، زیور، حتیٰ کہ شادی کے گفٹس کو پوری دنیا کے سامنے لانا محبت ہے؟ یا یہ محض ایک برانڈنگ ہے جس میں فیملی صرف کانٹینٹ بن گئی ہے؟ جب بچیوں کو شادی میں ناچتے، گاتے، ہنستے، جھومتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو کیا یہ واقعی فیملی ولاگ ہے یا روایات سے بغاوت کا نیا نام؟ پاکستانی معاشرہ ایک قدامت پرست اور مذہبی سوسائٹی ہے جہاں پرائیویسی، شرم و حیا اور خاندان کی عزت ایک بنیادی قدر ہے۔ مگر جب یہ سب کچھ چند ویوز، سبسکرائبرز اور پیسوں کے لیے قربان کر دیا جائے تو شہرت عزت نہیں بنتی، صرف تماشا بن جاتی ہے۔ محرم کا تقدس ویلاگ میں؟ محرم کے مہینے میں جہاں امام حسین کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، جب ویلاگز میں نوحے، آنسو اور مجلسوں کو شامل کر کے کانٹینٹ بنایا جائے تو یہ مذہب نہیں، مارکیٹنگ ہے۔ یاد رکھیں، امام حسین کی یاد صرف آنکھ سے نہیں، دل سے بنائی جاتی ہے۔ اس کا کمرشل استعمال نہ کریں۔ کبھی بارات کی ویڈیو، کبھی محرم کی مجلس، یہ تضاد ایک حساس دل کو چبھتا ہے۔ رجب بٹ کا مقام اور ہماری ذمہ داری۔ رجب بٹ کو برا کہنا یا ذاتی حملہ کرنا مقصد نہیں، لیکن تنقید برائے اصلاح ہر شعور معاشرے کی پہچان ہے۔ رجب ایک باصلاحیت نوجوان ہے، مگر اسے چاہیے کہ وہ شہرت کی قیمت پر اقدار کا سودا نہ کرے، اور ہمیں ناظرین کو چاہیے کہ ہم صرف ہنسی، دکھاوا اور جھوٹی چمک کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ سچ، خلوص اور وقار کو پسند کریں۔ رجب بٹ صرف ایک یوٹیوبر نہیں، وہ نئی نسل کا نمائندہ ہے۔ اگر وہ غلط راستہ اپنائے گا تو ہزاروں نوجوان اسے فالو کریں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سچ کو سچ کہیں، یزید کو لعنتی کہیں، مگر انداز اور مقام کا خیال رکھیں، اور گھر کو گھر ہی رہنے دیں، نہ کہ سوشل میڈیا کا تھیٹر۔